ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، غامدیہ عورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے اس کو واپس بھیج دیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کیوں لٹاتے ہیں؟ آپ اسی طرح لٹانا چاہتے ہیں، شاید آپ اسی طرح لٹانا چاہتے ہیں، یعنی مجھے پاک نہیں کرنا چاہتے جیسے آپ نے معاذ بن مالک کو لٹایا تھا، لیکن اللہ کی قسم میں تو حاملہ بھی ہوں، یعنی ایک تو مجھ سے غلطی ہو گئی، اوپر سے میں پریگننٹ بھی ہو گئی ہوں، حاملہ بھی ہو گئی ہوں، اب آپ میرے لیے بتائیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تم نہیں لوٹتی، یعنی توبہ کی بجائے رجم کے ذریعے پاک ہونا چاہتی، لٹا کیوں رہے تھے؟ شاید کہ یہ توبہ کر لے اور اپنی گناہ کی معافی مانگ لے، اور ہو سکتا ہے اللہ بھی اس کو معاف کر دے، تو لٹا رہے تھے کہ شاید کہ یہ لوٹنے کی وجہ سے اپنا معاملہ اللہ کے پاس رکھ لے، لیکن وہ بار بار آ کر اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتی تھی اور کہا کہ میں پریگننٹ بھی ہوں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا جا، جب تک بچہ جنتا نہیں ہے تب تک نہ آنا۔ جب بچہ جن لیا تو پھر آئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب تک یہ اوپر کا کھانا نہیں کھا لیتا تب تک واپس نہ آنا۔ جب وہ اوپر کا کھانا کھانا شروع ہو گیا پھر آئی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سچی توبہ کرنے والی ہے، کہ بار بار آ کے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ سے معافی مانگ کر دنیا میں ہی اپنے اوپر سزا محفوظ کروا رہی ہے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ کسی اور کے حوالے کیا، اس عورت کو امیر لشکر کی طرف روانہ کیا کہ لے کے جاؤ اس کو، اس کا امیر جو تھا خالد بن ولید تھے، ان کو کہا جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کو زمین میں گاڑ کے اس کو سنسار کر دو۔ جب انہیں پتھر مارے گئے ان کے ماتھے کے اوپر ایک پتھر لگا، خون کے فوارے چھوٹے، خالد بن ولید پر آئے، یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے ویسے۔ تو خالد بن ولید نے کیا کہا؟ ہائے ناپاک عورت کا خون میرے لگ گیا، انہوں نے کراہت فیل کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ناپاک عورت نہیں تھی بلکہ اس کی توبہ مدینے کے 70 لوگوں پر بھی ڈیوائیڈ کر دی جائے تو اس کی اتنی خالص توبہ تھی، میں تو لٹاتا رہا یہ پھر آتی رہی، یعنی ڈر تھا، اس سے خوف تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زانیہ عورت کی سزا اور زانی مرد کی سزا شادی شدہ کی یہی ہے کہ سنسار کر دیا جائے۔